تو اسی لیے میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو جو اس ٹائم سن رہے ہیں، میں تو یہی ایڈوائز کروں گی، اس نفس کے اندر اب اللہ کے احکام ڈالیں. ہم نے دنیا تو بہت جی لی ہے، بہت اپنی مرضیاں کر لی ہیں. ہم تو لا الہ الا اللہ، ہمارا پرائم منسٹر بھی کہتے چلے گئے کہ وہ مطلب تو سمجھ جائیں، تب ہم اپنا بھی کہنا نہیں مانیں گے، ہم صرف اللہ کا کہنا مانیں گے. نجم بھائی آپ یہ لا الہ الا اللہ کو بھی ذرا الیبوریٹ کریں، جیسے مجھے سمجھ آئی ہے. آئی وانٹ اس ٹائم جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکے کہ ہمارا کلمے کا کیا مطلب ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کا حکم سنا جائے، جس کی چلتی ہے ہمارے اوپر، جس کی نفس پہ چلتی ہے. کوئی معبود نہیں ہے. اچھا یہ سٹیٹمنٹ اللہ نے دیا ہے ہمیں، یہ سٹیٹمنٹ ہماری نہیں ہے، یہ بعد میں ہماری بنے گی. پہلے تو یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کلمہ، یہ ہمارا، ہمیں اس نے یہ کلمہ دیا ہے. ہم بچپن سے کہتے تھے نا پہلا کلمہ طیب، طیب مانے، تو وہ ہمیں اصل میں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ میری زندگی کا جو کلمہ ہے وہ طیب ہے. یہ بتایا جا رہا تھا کہ میرا جو مجھے جو بیج ڈالا جا رہا ہے میرے اندر، وہ ایک طیب بیج ڈالا جا رہا ہے، یہاں سے ایک طیب درخت نکلے گا. سو وہ کلمے کا مطلب یہ ہے، جب ہم بڑے ہوئے ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھا تھا. وہ دیر آئے درست آئے، اس عمر میں اگر پتہ لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو تو کوئی بات نہیں، مجھے بھی بہت دیر میں پتہ لگا. تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جو آپ کو حکم دے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو ایک معبود ہے اور ایک اللہ ہے. اچھا اللہ ایک معبود ہے، الہ واحد، اور دوسرے معبود بہت سارے ہیں. اس میں سب سے بڑا الہ جو قرآن مجید میں ہے وہ خواہش نفس کا ہے. 25 to 43 ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، ہے قرآن کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے؟ جی میرے پاس ہی رہتا یہ ہے. ضرور اپنی آواز میں آپ پڑھ کے سنائیں سب کو. جی وہ اس نے مجھے بڑا برا ہٹ کیا تھا. میں نے کہا یہ تو ساری زندگی تو میں یہی کرتی ہے. سب سے خطرناک، 25 کی 43 سب سے سنیکی، چھپا ہوا اور پاورفل جو الہ ہے دنیا میں، وہ ہمارے اندر کی جو ڈیزائر ہے، خواہش. ہم زبان سے بول رہے ہوں گے اللہ، لیکن کس کے کہنے پہ چل رہے ہوں گے؟ خواہش نفس کے. ہم زبان سے کہہ رہے ہوں گے جیزس، ہم زبان سے کہہ رہے ہوں گے کرشنا، لیکن اندر سے اپنی اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے سارے انسان، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، وہ کر ایک ہی چیز رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. زندگی کی جو اکمپلشمنٹ ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب اندر والے سے رول ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ ذرا پڑھ کے سنائیں سب کو. جی میں سب کو کوٹ کر دوں. میں سورہ فرقان 25 کی آیت نمبر 43 پڑھنے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا تو اسے دیکھتا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو بھلا اس کا کارساز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو پہلا پورشن ہے کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو میں نے بھی تو ساری زندگی اپنی ہی چلائی تھی، جو مجھے ٹھیک لگتا تھا، جو ڈیسیژنز لیتی تھی وہ اپنی مرضی کے لیتی تھی. اللہ سے ہم کیسے اپنے ڈیسیژنز لے سکتے؟ قرآن کے تھرو. تو قرآن تو میں نے کبھی ہدایت لی ہی نہیں تھی، یا اس سے کبھی اپنے سوالات کوسچنز کیے ہی نہیں تھے، اس لیے پھر میں اپنی خواہش نفس پہ چلتی رہی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ ہمیں تو پتہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اپنا الہ بھی نہیں ہے ہمارا اب تو صرف ہم انسٹرکشنز فالو کریں گے صرف اللہ کی. تو پھر ہم اپنی انسٹرکشنز کیسے سن رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. ہم نے اللہ بھی اپنی مرضی کا سمجھا ہوا ہوتا ہے یہاں پر. ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ تو مطلب میرے ساتھ ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ توابین توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کھانا پینا ہر کسی کو دیتا ہے،
آکسیجن ہر کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ساتھ اللہ خود پاک ہے، وہ کسی کو پاک کرتا ہے پھر ساتھ ہوتا ہے. اللہ ناپاک کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ناپاک پر رحم کر کے اس کو پاک کر دیتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے وٹنس کیا ہے. ہم سب یہی تو کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ نفس دیکھیں نا، نفس ایک دن پاک ہم نے کر بھی لیا تو پھر دوبارہ پوری دنیا کی چیزیں خرافات اس کے اندر جائیں گی اگلے دن. اسی لیے ہمیں 365 ڈیز اللہ کی بات نفس کے اندر، نفس کی جو ہے وہ 2-3 جگہوں سے وہ اندر جاتا ہے اللہ کی بات. ایک تو کان سے جاتا ہے نفس کے اندر، آنکھوں سے جاتا ہے جو ہم سنتے ہیں، جو 2 ہم چیزیں دیکھتے ہیں یہاں سے. اور پھر اگر سوچ اللہ کے بارے میں سوچا جائے تو سوچ سے بھی اللہ بیدار ہوتے ہیں اندر. اللہ کے بارے میں سوالات آتے ہیں کہ یار جیسے ہم سب، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے سوچ میں بیداری آ رہی ہے. سوچ میں بیداری آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سگنل سرچ کر رہا ہے، اللہ کو سرچ کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کو سرچ ہی نہیں کر رہا تو پھر اس کو اللہ کا سگنل کیسے ملے گا؟